ہمارے گھر سے کچھ ہی دور وہاں شیخ طارق صاحب جموں والے رہتے ہیں. انہوں نے قربانی کے لیے بکرے خریدے ہوئے ہیں. اچھا بھائی اگر آپ ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, تو آپ بکروں کے ساتھ چند دنوں کے لیے ایک حفاظت کے طور پہ گارڈ کھڑا کر دیجئے. اچھا یا یہ نہیں کہ آ تو اپنی کوٹھی کا گیٹ ہی بند رکھیے. ان بکروں میں سے ایک بکرا کہیں گیٹ سے نکل کے کہیں گم ہو گیا. اچھا اب یہ واقعہ جب پیش آیا تو ان کے نوکر چاکر جو ہیں وہ محلے میں پوچھتے پھر رہے تھے کہ بھئی یہاں سے کسی نے سفید بکرا گزرتا ہوا تو نہیں دیکھا, یا کسی شخص کو تو نہیں دیکھا جو سفید بکرا لے جا رہا ہو. بھئی ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم کیسے ہاں کر دیں. اب بدقسمتی یہ بلکہ شومئی قسمت کا یہ ہم ایک پروگرام پہ گانے کے لیے چلے گئے. کسی دوسرے علاقے میں ایک صاحب کے بچے کا عقیقہ تھا. فنکشن پہ چلے گئے. جی ہاں, انہوں نے محفل موسیقی کا فنکشن سجایا ہوا تھا اور ہمیں انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی. اچھا جب ہم اپنے فن کا مظاہرہ کر کے نکلنے لگے تو انہوں نے ہمیں محنتانہ تو تھمایا, ساتھ استاد محترم کی صحت دیکھتے ہوئے عقیقے پہ جو بکرا ذبح کیا تھا اس کے سری پائے ایک شاپر میں ڈال کے تو استاد محترم کی خدمت میں حاضر کر دیے. اب ہم وہاں سے وہ سری پائے اور اپنا محنتانہ لے کے جب اپنی گلی میں گھسے تو شیخ طارق جموں والے جو صاحب ہیں ان کے ڈرائیور نے شاپر کے اوپر کچھ خون لگا ہوا دیکھا. اچھا تو انہوں نے استاد محترم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. استاد محترم نے بڑے آرام سے شاپر کھول کے دکھا دیا کہ بھائی سری پائے ہیں. اچھا اب وہی شومئی قسمت, سری اور پائے بھی سفید رنگ کے. وہ ڈرائیور صاحب نے جا کے شیخ طارق جموں والے صاحب سے کہا کہ آپ کا بکرا تو خان صاحبوں نے چوری کر کے تو ذبح کروا لیا ہے. وہ تے محلے چ رولا پی گیا ہونا کہ ادھا کلو گوشت کھان والے پورا بکرا کیویں کرا سکدے نے. ابے او قیمے کا ایک دانہ ایک ہفتے میں ختم کرنے والے, اس بات میں مت بولو, ہم پہلے ہی بہت غصے میں. ہاں صاحب, میرے استاد جی نے پچھلی وڈی تے 2.25 لاکھ دا بکرا ذبح کیتا ہے. یعنی جو خود راجن پور سے بکرے لا کے ادھر بیچتے ہیں انہوں نے 2.25 لاکھ کا بکرا کہاں سے ذبح کر دیا. بیچتے ہیں تو کوئی چوری نہیں کرتے بکرا ہی. ہم نے بھی چوری نہیں کی, اللہ کے فضل سے انہوں نے خود تحفے کے طور پہ سری اور پائے پیش کیے تھے. خان صاحب لڑے نا, رہنے دے بات کو, یہ بتائیے ہوا کیا پھر. بھئی ہونا کیا ہے, محلے کے لوگ بھی وہ امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ مل گئے. اچھا ایک صاحب کہنے لگے جی کہ ان کے گھر سے صبح صبح بکرے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہے بکرے کی آوازیں. ہم نے بتایا کہ بھئی نہیں, صبح صبح استاد محترم غرارے کرتے ہیں تو اس وقت بکرے کی آوازیں نکالتے ہیں. ایک اور مل گیا ان کے ساتھ, کہنے لگا جی ہم نے رات کو بھی بکرے کی آوازیں سنی ہیں. ہم نے پھر کہا کہ رات کو ریاض فرماتے ہیں, اس لیے کسی وقت گلے میں سے بکرے جیسی آواز نکل آتی ہے. لیکن بکرے کی آواز اور ریاض فرق ہے دونوں میں. جی ہاں, مگر یہاں رتی برابر بھی فرق نہیں. اچھا استاد محترم ذرا کوئی راگ شروع کیجئے. اب ذرا دیکھیے اس میں اب استاد محترم کا کیا قصور ہے. بھائی گلا تو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے نا. ہاں جی خان جی, گلا تے رب نے دیتا پر بکرا تے انہاں نے چوری کیتا ہے نا. ہم چور نہیں ہیں, ہم پہ الزام ہیں. سنیا جی باؤ جی استاد جی دا راگ, اللہ معاف کرے, کامبے والا بخار چڑھے نا تے یہ مریض دے منہ چوں آوازاں نکلدی.
یعنی ایک پہلے ہی الزام لگ چکا ہے، اوپر سے آپ بخار بھی چڑھوا رہے ہیں، کچھ حیا کیجئے۔ استاد جی کیڑا گانا کیڑا گانا استاد؟ لگدا بکرے دے گل چ توڑی ونڈا پھسے ہے۔ یہ سالوں ریاض کرنے کے بعد ایسی گراری بنتی ہے۔ گراری۔ خان صاحب پھر آپ مجھے بتائیں فیصلہ کیا ہوا؟ بھائی فیصلہ کیا ہونا ہے، ان کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا بکرا یہ نہیں ہے، ہمیں یہ کسی نے تحفے میں دی ہے سری اور پائے، تو کہنے لگے کہ چلیں ہمیں چل کے چیک کروائیے۔ جب ہم ان کو لے کے شیخ طارق صاحب کو جموں والے کو اپنے گھر پہنچے ہیں تو اتنی دیر میں استاد محترم نے سری چولہے پہ چڑھا لی ہوئی تھی، وہ اور مشکوک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بکرا ہی ہمارا تھا جو آپ نے اتنی جلدی کی۔ حالانکہ ہم نے ان کو سمجھایا کہ استاد محترم کھانے پینے والی چیز میں اتنی ہی جلدی کرتے ہیں، بلکہ آپ یہ شکر کیجئے کہ انہوں نے چولہے پہ چڑھا لی، وہ تو کئی چیزیں کچی بھی کھا جاتے ہیں۔ مگر سری اور پائے کچے تو نہیں کھائے جاتے۔ بھائی اسی لیے تو استاد محترم نے چولہے پہ چڑھائی، مگر وہ لوگ نہیں مان رہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات جو ہے وہ تھانے میں ہی چل کے ختم ہوگی۔ اب ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ نے تھانے میں کچھ ہماری سفارش کرنی ہے، اور اگر تھانے سے بات آگے نکل گئی کورٹ کچہری کی طرف تو وہاں پہ بھی ضمانت کے مچلکے آپ نے ہی بھرنے ہیں۔ او باؤ جی بھلا ہوے تہاڈا انہاں خاصا پتہ تے کوئی نہ کوئی رٹا پیا ہی رہنا ہے، سانو تے فن پیش کرن دا کوئی موقع دیو نا۔ 12 بجے آخری بس جاندی ہے پنڈ، سنائیے اسی تانوں۔ شاہ بھی شبلی والا تیار ہے؟ شبلی ہاں جی ہاں بھی جوڑی والے ٹھیک ہے۔ لو جی باؤ جی، سروں کے سلطان جو مہندی حسن ہوئے ہیں ان کی غزل آپ کو آج پیش کرنے لگا ہوں، مہندی صاحب کی۔ جو درد ملا اپنوں سے ملا، جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ جو درد دیا اپنوں نے دیا، جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ بیٹا مجھ پر 2 بکروں کا کیس کروا دیں، میں یہ موسیقی نہیں سن سکتا۔ لو جی میرے نال شرط لا لو، اے بکرا بابے ہوراں چوری کیتا ہے۔ کیا آپ کیوں اس قدر دلیری دکھا رہے ہیں؟ آپ 2 بکروں کا کہہ رہے ہیں، ایک بکرے کا قصہ نہیں ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں جیل میں کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہاں پہ کوئی ہماری استانی صاحبہ نہیں بیٹھی ہوئی جو آپ جتنی دال مانگیں گے دے دیں گے۔